یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، ریڈیو پاکستان نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں۔ پوڈ کاسٹ کی میزبان فوزیہ کلثوم رانا۔ 27 اکتوبر کا دن یوم سیاح کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے جب مقبوضہ کشمیر میں 1947 میں ہندوستان نے 27 اکتوبر کے ہی دن غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں اتاری تھیں۔ اسی حوالے سے خاص طور پر جب ہم کشمیر کے مصائب کی بات کرتے ہیں، ان مشکلات کی بات کرتے ہیں، مرد و خواتین اس جدوجہد آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن آج ہم نے خصوصی طور پر یہ جو پوڈ کاسٹ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے، اس میں ہم بات کریں گے کہ خواتین کی کیا قربانیاں ہیں، ان کی کیا سٹرگل ہے۔ خواتین ہی کی لیڈر کو ہم نے مدعو کیا ہے اس پوڈ کاسٹ میں، اور ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین جو ہے اس کی نمائندہ ہیں، کشمیر پہ خاص طور پر کہہ لیجیے ترجمانی کرتی ہیں، سینئر حریت رہنما ہیں شمیم شال صاحبہ، آل پارٹیز حریت کانفرنس کی ایگزیکٹو جو لیڈرشپ ہے اس کی رکن بھی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے لیے۔ شمیم صاحبہ، سب سے پہلے تو میں ضرور چاہوں گی کہ کب آپ کو خیال آیا کہ آپ نے بھی اس جدوجہد میں عملی طور پر حصہ لینا ہے؟ عام طور پر ہمیں یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین شاید سیاست میں آگے نہیں پڑھتی ہیں، جیسے کہ آپ کا تعلق بھی مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ سوپور ہے وہاں سے ہے، تو کس عمر میں آپ کو خیال آیا؟ کیا زمانہ طالب علمی میں آپ کو خیال آیا، اور کس طرح سے خیال آیا؟ کس لیڈر سے آپ انسپائر ہوئیں؟ آپ نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیسے کیا؟ دیکھیے، زندگی کا بہت طویل سفر ہے، اور اس سفر میں اگر ہم شروع کریں گے 1947 میں جب پاکستان اور ہندوستان دو ممالک وجود میں آئے، تو مقبوضہ جموں کشمیر چونکہ اس وقت ڈیوائیڈ ہو گیا دو ٹیریٹریز کے، اور ایک پاکستان کے پاس ایک حصہ جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، دوسرا ہندوستان نے کیپچر کیا ہے، تو اس کے فوراً بعد جو کشمیریوں نے محسوس کیا کہ ہماری 1931 کی جو تحریک ہے، اس تحریک کو سبوتاج کیا اس زمانے میں نہرو نے، اور انہوں نے شیخ عبداللہ کو دھوکے سے یا بہکاوے میں آ کے مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں تبدیل کیا ہے، اور یہاں سے جو کہانی شروع ہو گئی ہے یہ کشمیریوں نے اپنی نسلوں کو پہنچائی ہیں۔ تو مجھے نہیں خیال ہے کہ میں نے کسی کتاب سے کہیں سے پڑھا ہے، مجھے اپنے والدین اپنے ارد گرد کے ماحول سے پتہ چلا ہے کہ ہماری وہ شناخت نہیں ہے جو ہندوستان بنانا چاہتا ہے، اس کا جو پورٹریٹ ہے وہ یہ نہیں ہے، ہم کچھ اور ہیں، ہم اس ایجنڈا کا حصہ ہے جو ابھی پورا ہی نہیں ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ میں کبھی کبھار مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یاداشت بھی کمال کی تھی کہ جب 1965 میں موئے مقدس کی تحریک چلی، وہ بھی مسلمانوں کے جذبات جو تھے اس دین کے حوالے سے، اور اس کو انہوں نے وہاں سے اٹھا لیا ہے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ مسلمان کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، تو پورے جموں کشمیر میں ایک تحریک شروع ہو گئی، اس کو روکنا ناممکن تھا۔ میرے خیال میں وہ میرا بہت بچپنا تھا، مجھے یاد ہے وہ خون، وہ لاشیں، وہ زخمی لوگ، اور میرے ذہن میں وہ نقش کرتے گئے، اور ہمیشہ یہ ہمارے پاس یہ ایک جو تھا سب سے بڑا پیغام، جب ریڈیو پاکستان سے پاکستان کا پاک سرزمین کا ترانہ بجتا تھا، یا جو یہاں کا قومی ترانہ ہے، تو ہم اس کو چپکے سے بھی سنتے تھے، اور ہر گھر سے یہ ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ خبریں سنیں، یا ترال کھڑ ہے، تو یہ ایک انسپریشن بھی تھی، اور ایک جذباتی اپنا قدرتی لگاؤ ہے اپنی ملک کے ساتھ، تو یہ جذبہ پروان چڑھتا گیا۔ اور جب موقع ملا 1990 سے پہلے، چونکہ میرا گھر سارا اس میں ملوث تھا تحریک سے، پرامن تحریک جس کو جدوجہد کہتے ہیں، تو ہم اس کا حصہ رہے ہیں طالب علم کے زمانے میں، لیکن جب موقع ملا ہے کہ اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور میں نے تقریباً دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک میں کشمیر کی نمائندگی کی ہے، اور اس مسئلے کو خواتین اور بچوں کے حوالے سے زیادہ اٹھایا ہے، پولیٹیکلی اتنا نہیں، لیکن میں نے انسانی حقوق پر بہت زیادہ اس کو فوکس میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے انٹرو میں بتایا، اس وقت ہم جنیوا میں، نیو یارک میں کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ نمائندگی میرے پاس ہے۔ شمیم شال صاحبہ، یو این میں اگر ہم بات کریں خاص طور پر انسانی حقوق کی جو پامالی ہے، کشمیر کی جو ہماری پیاری بہنیں ہیں، اس میں ہم کیا بیواؤں کی بات کریں، یا ہاف ویڈو کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ایسی ریاست ہے مقبوضہ کشمیر کی جہاں پر وہ بھی پایا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین کی جو خاص طور پر جدوجہد ہے وہ بھی نہیں گھبراتی ہیں؟ اگر ان کا بھائی کو اٹھا کے لے گئے مظالم ڈھانے کے لیے، یا پھر بیٹے کو یا باپ کو، کسی کو بھی، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں مردوں کا اتنا زیادہ کہہ لیجیے سیکریفائز ہے اس ساری تحریک میں
کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے اور استصواب رائے کا حق جو انہوں نے اپنی منشا کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، UN کہتا ہے کہ آپ کیجئے، ہندوستان نہیں اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کر پاتا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھی کیسے کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ تبدیل کر دی. کیا سمجھتی ہیں، جیسے آپ نے اپنی انسپریشن کے حوالے سے بتایا، کیا وہاں پر مقبوضہ کشمیر کی وادی میں پائے جانے والی مختلف گھروں میں رہنے والی ہماری جو بہنیں ہیں، یہ جو ہندوستان کے مظالم ہیں، کیا ان کے حوصلے بلند ہیں؟ کیا وہ یہی انسپریشن رکھتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو مقبوضہ وادی میں ڈھایا نہیں جاتا، بچوں اور خواتین پر بھی. دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خواتین کے مظالم، ایک خواتین کا کردار، اور پھر آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو، اگست 5 اگست کا بھی کیا، 2019 کا بھی تذکرہ کیا، UN کا بھی تذکرہ کیا. تو میں پہلے حصے پر آتی ہوں. خواتین، آپ سب یہ کہتے ہیں کہ مردوں نے اس جدوجہد میں حصہ کیا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی اگر اس جدوجہد میں ان کے پیچھے ان کی خواتین، مائیں، بہنیں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ کوئی بیٹل فیلڈ نہیں تھا. یہ گھر کے اندر، سکولوں، کالجوں اور آپ کے کھیل کھلیان میں ایک مومنٹ چل رہی تھی. جن کا سب سے بیسٹ پلیس جہاں وہ چھپ سکتی تھی ان کا گھر تھا، ان کی بہنوں ان کے ہمسائوں کے رشتہ دار میں. اور وہاں مرد نہیں چھپتے تھے، وہاں خواتین ان کو چھپاتی تھی جو کسی بھی وجہ سے اس مومنٹ کا حصہ رہیں. پھر ان کا تک رسد پہنچانا، پھر ان کا خیال رکھنا، یہ سب سے زیادہ کام خواتین نے کیا. اور جب وہ اریسٹ ہوتے تھے جلسے جلوسوں میں، سب سے پہلے خواتین نکلتی تھی. 1990 کی بات ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں. جب 1931 میں یہ مومنٹ مہاراجہ کے خلاف چلی ہے، اور جب 21 لوگ سینٹرل جیل کے سامنے شہید کیے گئے اذان دیتے اس میں دوسرے دن جو سب سے بڑا کشمیر کی تاریخ میں پروٹیسٹ رہا ہے وہ خواتین کا رہا ہے. ہزاروں خواتین کشمیر کے گلی کوچوں میں، اور جس میں 3 خواتین سری نگر کی، اسلام آباد کی اور بارہمولہ کی شہید بھی ہو گئی ہے. تو ان کا بہت پہلے سے کردار ہے. اگر آج کی کردار کو دیکھیں، اس وقت ہندوستان جو سب سے زیادہ خوف محسوس کر رہا تھا وہ خواتین سے تھا. اسی وجہ سے آپ کے جیلوں میں جو ہے ہندوستان کے بہت جو جس کو نیٹورس جیل کہتے ہیں، بدنام زمانہ وہ تہار ہے، اس میں اس وقت 12 خواتین جیل میں ہیں، جس میں آسیہ اندرا بھی اپنے ساتھیوں، فہمیدہ اور نسرین کے ساتھ. اس میں وہ خواتین ہیں جن کا صرف یہ قصور ہے کہ ان کے پرامن جدوجہد میں ان کے شوہر یا ان کے بھائی یا ان کے بچے موجود ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے انہوں نے وقتاً فوقتاً جنہوں نے پولیٹیکلی سوشلی اس مومنٹ میں حصہ لیا ان کو ساتھ جیلوں میں بٹھا دیا. میں بار بار تذکرہ کرتی ہوں زمرد حبیب صاحبہ کا، جس نے اتنا زبردست ڈاکیومنٹ ہندوستان کے خلاف تہار جیل میں لکھا ہے، 7 سال کی ڈائری لکھی ہے. ون آف دا بیسٹ بکس اگینسٹ انڈیا، جس کو کہتے ہیں FIR اگینسٹ انڈیا. اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو وہ کتاب بتاتی ہے کہ ہندوستان کے جیلوں میں خواتین اور لوگوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا جاتا ہے، جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، نہ ان کو انصاف ملتا ہے، اور قصور بھی کوئی نہیں ہوتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں گے خواتین نے قربانیاں کیا دے دی ہیں. سب سے پہلا جو ٹارگٹ رہا ہے، عموماً کانفلکٹس میں ہوتا ہے کہ خواتین سافٹ کارنر ہوتی ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے جو ریئیکشن اور ریپرکشنز ہوتے ہیں وہ بچوں پر پڑتے ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا کشمیر میں بے تحاشا بیوہ خواتین ہیں، وہ ڈاکیومنٹ بھی ہوئی ہیں، انہی خواتین نے کیا ان کو ڈاکیومنٹ جو کشمیر میں موجود ہے. بہت ساری کتابیں بھی وجود میں آئی ہیں، وہ آتھنٹک ہے. پھر بیوہ خواتین کے ساتھ ایک اور ٹرمنالوجی یوز ہو گئی ہے، ہاف وڈوز، جو دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے. پھر وہ یتیم لاکھوں کی تعداد میں بچے جن کو ہندوستان 90 میں ہم اس کو ہیومن ٹریفکنگ میں لا سکتے ہیں کہ وہ ان کو سکولوں میں بھیجا جائے گا ہندوستان میں، وہاں گھروں میں ان کو بھیجا گیا، ان کا ریلیجن چینج کیا گیا، ان کا کلچرل اور ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے. یہ سب سے زیادہ جو بدقسمتی رہی ہے، ہندوستان نے خواتین پر بہت زیادہ ظلم کیا. شمیم شال صاحبہ، ابھی بھی تو ہندوستان جو ہے وہ مودی نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس نے اپنے فرسٹ ٹینور میں بھی تقریر کی تو اس نے مقبوضہ کشمیر میں کہا کہ ہم زعفرانی کر دیں گے. پھر 5 اگست 2019 کے اقدامات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح ظالمانہ طریقے سے اپنے ہی آئین کی پامالی کرتے ہوئے جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی وہ تبدیل کر دی گئی. جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈیموگرافی چینج کرنا، ہندو آباد کاریاں کرنا، وہاں پر جو رہنے والے پہلے سے
نیٹو لوگ ہیں ان کا حق کو پامال کرنا. اب کشمیر میں ہندو جو ہیں وہ زمین خرید رہے ہیں, وہ کوشش کریں کہ اس کی آبادی کو تبدیل کریں, جو کہ وہ ان کا ایک نعرہ ہے نا کہ ہم اپنا حق اپنی منشا کے مطابق استعمال کرتے ہوئے ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اور UN کی ریزولوشنز جتنی بھی قراردادیں ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں. کیا آپ لوگوں نے انسانی حقوق کے جو پلیٹ فارمز ہیں, آپ اس نمائندگی کرتی ہیں خواتین اور بچوں کی, کیا آپ لوگوں نے اس بیس پر بھی اپیلز کی ہیں, ڈوزیئرز بھیجے ہیں کہ آپ یہ پامالی کو دیکھتے ہوئے, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہاف ویڈوز بھی ہیں اور لاکھوں خواتین ہیں اور خواتین کی پوری ایک جد و جہد ہے, تو انسانی حقوق کی پامالی کی بنا پر UN کیوں نہیں ہوش میں آتا؟ ہمیں UN کا جو کردار ہے ہم ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں, خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے. دیکھیں دو چیزیں بہت اہم ہیں. یونائٹڈ نیشن کا وہ ادارہ جس کو ہیومن رائٹس کونسل کہتے ہیں, جو جنیوا میں منعقد ہوتا ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے ایک آتھینٹک ریکارڈ ہونا چاہیے جو آپ وہاں سبمٹ کریں, پھر اس کی انویسٹیگیشن ہو. یہ کشمیر نے بہت تکدب سے وہ ناممکن بھی ممکن بنا دیا کہ ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کیسز جمع کرائے, پھر ان کیسز کا ایک ریکارڈ آیا ہے. خود یونائٹڈ نیشنز کے جو کمشنر فار ہیومن رائٹس تھے, ان کا جو دو رپورٹس تھی ان کی 2018-19 کی, اس میں یہ ساری چیزیں تھی کہ کس طرح سے ہندوستان نے کہاں کہاں پر ظلم کیا ہے. خصوصاً خواتین کا تذکرہ ہے. کنن پوش پورا انہوں نے بہت ہی تفصیل سے اس کا جہاں ایٹراسٹیز ہوئی ہے, جہاں انسان خواتین کی بے حرمتی, ایک رات پوری رات 50 کے قریب خواتین کو, جس میں عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا, اس کا تذکرہ کیا گیا, ہاف ڈوز کا تذکرہ کیا گیا. اور پھر انہوں نے ہندوستان کو اپیل کی ہے یونائٹڈ نیشنز کے کمشنر نے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم کشمیر کا دورہ کریں گے, اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا اور ہوتا بھی ہے. لیکن چونکہ اس وقت دنیا جو ہے مائٹ از رائٹ والی پالیسی پر, اور امریکہ بہادر کے سارے زیر اثر یہ سارے ادارے ہیں, ہندوستان نے ان کو اس رپورٹ کو کیا کہتے ہیں خاطر میں نہیں لایا. انہوں نے کمشنر کو جو جواب دے دیا کہ آپ تھانے دار بننے کی کوشش نہ کریں, اور اس کے بعد ریپیٹڈلی 1 سال کے بعد پھر وہ رپورٹ آئی, پھر ہندوستان نے ریجیکٹ کر دیا, اور اس سے یہ ہو گیا کہ یہ ایک آتھینٹک چیز بن گئی کہ ہندوستان کچھ چھپا رہا ہے. ہندوستان کیا چھپانا چاہتا ہے؟ اور اس وقت کے جو حالات ہیں وہ ہندوستان اس طرح کے حالات کر رہا ہے پیدا کہ کشمیر کی جو آپ نے ڈیموگرافی اور کیا کہتے ہیں وہاں پر جو ڈفرینٹ تبدیلیاں لا رہے ہیں, اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذہنی طور پر ان کو معلوم ہے, وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا, ہم کشمیریوں کو زیر نہیں کر سکے. ہم نے تمام چیزیں کر دی ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اب یہی ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو اسرائیلی طرز کا ہے کہ ہم وہاں پر لوگوں کو بے تحاشا بسا لیں, وہاں باہر سے لوگوں کو جن کو آؤٹ سائڈرز کہتے ہیں ہندوستان سے, اور ان کو بٹھا کے کہیں گے جی آپ آ جائے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف. لیکن پھر بھی وہ خوف زدہ ہے. اگر وہ خوف زدہ نہیں ہوتا تو آپ دیکھیے انہوں نے اس کے حصے بھی کر دیے, ریاست کو 3 حصوں میں انہوں نے تبدیل بھی کر دیا, اور جو آنے والا وقت ہے اس میں وہ جموں کو الگ ریجن, کیونکہ اس الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے مسلم بیلٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے, ووٹ کاٹ لیا ہے, ہندو بیلٹ کو مضبوط کر دیا ہے, جموں کو وہ ایک ریجن, اور اس کے ساتھ وہ ہماچل کا ایک حصہ ملا کر اس کو گریٹر جموں کا نام دے کر اس کو بنا رہے ہیں ایک ٹیریٹری. لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. اگر دنیا کو اس پر یقین ہے کہ انصاف بھی ہے, اگر دنیا اس بات پر قائم ہے کہ انسانی حقوق ہے, اگر دنیا اس بات پر قائم ہے کہ ہمیں بھائی چارہ اور انصاف دینا ہے, تو کشمیر کا مسئلہ جب بھی کسی وقت بھی ڈسکشن ہوگی یا ٹیبل پر بات چیت ہوگی تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. ہندوستان کو دیکھیے گا, جب انہوں نے آزادی حاصل کر دی اس وقت بھی ہندوستان میں بہت ساری تبدیلیاں آئی تھی 200 سال میں انگریزوں کے زمانے میں, لیکن انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑا. آپ لوگوں کی ول کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے, ہاں دبا سکتے. ہندوستان نے وہ کر کے دکھایا. خصوصاً میں بار بار تذکرہ کروں گی خواتین کا, جن کو تقریباً جو ہمارے پاس رپورٹس ہے 2000 خواتین ایسی ہیں جو رپورٹ ہوئی ہے کہ وہ ہاف ڈوز ہے, جن کے مسنگ پرسنز میں ہم شامل کرتے ہیں, ان کے لاپتہ ہے. اور دوسری خواتین جن کو وڈوز کہتے ہیں, بیوہ, وہ تقریباً 25,000 کے قریب ہے.
پھر 1 لاکھ کے قریب ہمارے یتیم بچے ہیں اور ایسے گھرانے بھی ہیں جن میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. اور پھر خواتین کو زبرجنسی کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے, ریپ کیا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی ہندوستان کی جو نام نہاد کہہ لیجیے جمہوریت ہے, اس پہ یہ سارے سوالیہ نشان ہے جس کا جواب کبھی بھی ہندوستان نہیں دے پایا ہے. شمیم شال صاحبہ, یہ جو ہمارا خصوصی پوڈ کاسٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہائی لائٹ ہو چیزیں. آپ ابھی ریسنٹلی جو کانفرنس آپ نے اٹینڈ کی ہے اور نمائندگی کی ہے, خاص طور پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہندوستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں, تھوڑا ہمیں بتائیے کہ کیا ڈیٹا, کیا فیکٹس اینڈ فگرز, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس مرتب شدہ جو ڈیٹا ہے اب آ چکا ہے, ہندوستان بلا شبہ اس کو جٹلا رہا ہے, لیکن آپ نے ظاہر ہے ایک بین الاقوامی سطح پر ترجمانی کی ہے. تو اگر ہم بات کریں خصوصی طور پر ویڈوز کی اور ہاف ویڈوز کی, تو کیا ڈیٹا آپ لوگوں نے پریزنٹ کیا ہے؟ دیکھیں, جو وہ کونسل ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی بتایا, وہاں آپ کو فیکٹس اور فگرز دینے ہیں. وہ جتنی بھی وہاں پر ویمن آرگنائزیشنز تھی, وہ CSW کے پلیٹ فارم سے جنوا میں ان کا 17 اور 18 کو ایک اجلاس تھا جس میں مجھے بھی جانا تھا, لیکن انفارچونیٹلی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں نہیں جا سکی. اس میں بھی کشمیر کا تذکرہ ہوا ہے اور مجھے ان نے بلایا تھا اسپیشلی کہ آپ کشمیر کی خواتین اور خصوصاً ہاف وڈوز پر بات کریں. تو ہاف وڈوز کے لیے وہ ان کے لیے بہت سیریس مسئلہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو 2000 کے قریب خواتین ہیں, یہ مسنگ پرسنز گئے کہاں, ان کے وائر اباؤٹس کی نہیں معلوم ہے. پھر ان کے پیچھے رہنے والے بچے کتنے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو, اور جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ بھارت کس طرح سے کشمیر کی جو یہ ریاست ہے اس کو قبضے میں کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرا تھا. شمیم شال صاحبہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ 2000 کے لگ بھگ جو ہاف ویڈوز پائی جاتی جن کے شوہر لاپتہ ہیں, اگر ہم بچوں کی بات کر لیں, یتیم بچے, اور ظاہر ہے یہ 2000 جو فیملیز ہیں ان کے بھی بچے ہیں, تو بچوں کی ایک لگ بھگ کیا تعداد ہے جن کے جو یتیم ہو چکے ہیں یا جن کو نشانہ بنایا گیا؟ اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ بچوں کو بھی انفارچونیٹلی بہت دل دکھتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ پیلٹ گن سے نشانہ بنایا گیا, ان کی بینائی لینے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ بینائی ہندوستان چھیننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو جو آزادی کی کرن اور ہوپ لیے وہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں وہ کبھی ختم ہو پائے گی. دیکھیں, 3 جنریشنز نے سزا پائی ہے اس تحریک کو. یہ جو ہم پورا من جدوجہد کر رہے ہیں ہندوستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے, 3 جنریشنز کو ہندوستان نے سزا دی. جب یہ مومنٹ کہیں پر بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں آ رہی تھی تو پہلے حصے میں 90 سے لے کے 2000 تک انہوں نے بے تحاشا گرفتاریاں, بے تحاشا لوگوں کو مارا ہے, جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد بڑھ گئی. لیکن ان کے لیے کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نہیں تھے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز نہیں تھے, ہاسپٹلز نہیں تھے. پھر 2002 سے لے کے 2008 تک شروع ہو گیا ہے کہ پیلٹ وکٹم جو بالکل ممانعت ہے انٹرنیشنلی, کوئی بھی ایسا ویپن, لیتھل ویپن نہیں استعمال کر سکتا جس طرح انسانی جسم کو. انہوں نے آنکھوں کو ٹارگٹ کر کے کہ آنے والی نسلوں کو ختم کر دیا. 8 سال کی بچی اور 14 سال کی انشا, وہ تو بہت انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوا وہ کیس, جس کی دونوں, اور وہ کہیں سڑک پر نہیں تھی, وہ گھر کے اندر تھی, انہیں گھر کے اندر بھی. یہ ایک ٹارگٹ جو تھا, یہ ڈیلیبریٹ اٹمپٹ تھا کہ خواتین کو اور بچوں کو, تاکہ جو مرد جدوجہد کر رہے ہیں, پولیٹیکلی کر رہے ہیں, کسی بھی لیول پر کریں, ان کو سبوٹاج کیا جائے گا, اس تحریک کو دبایا جائے گا. لیکن تحریک دبی نہیں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہزاروں کی تعداد نہیں, لاکھوں کی تعداد, جو ہم نے رپورٹ وہاں کی ہے, بائی نیم ہم نے ان کو ڈاکومنٹس دے دیے, کتابیں دے دیے, جو کشمیر کے اندر ریکارڈ ہوئی ہیں وہ چیزیں, انٹرویوز ہوئے ہیں, تو وہ ہم نے سارے جو ایٹراسٹیز کی بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے, وہاں پر خواتین نے کتابیں لکھی, وہ ہم نے پریزنٹ کی ہے اس سیمینار میں, اور ان کو بتایا ہے کہ آپ آ جائیں, آزاد کشمیر آ جائیں, آپ مقبوضہ کشمیر آ جائیں. پھر دیکھیے ریاست کے دونوں حصوں میں کس طرح کے حالات ہیں اور کس طرح سے خواتین کو مقبوضہ جموں کشمیر میں وکٹمائز کیا جاتا ہے, صرف تحریک کو دبانے کے لیے, اور اپنے پولیٹیکل جو ہندوستان کی ایمبیشن ہے, ہندوستان کا جو خواہش ہے کہ ریاست کو ہم ختم کریں یا ضم کریں, اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا اٹیمپٹ کیے. بالکل, اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کی خدمات کو سراہتے ہیں شمیم شال صاحبہ. شمیم صاحبہ, ایک چیز اور بتائیے گا, ابھی ہم نے دیکھا کہ جو حالیہ انتخابات ہوئے, بڑی ریجیکشن ملی بی جے پی کو, خاص طور پر کشمیر کے علاقوں میں, اور ان کو ووٹس نہیں ملے, ان کو مسترد کیا. بلا شبہ کانگریس نے سیٹیں لی ہیں, بہتری آئی ہے, مطلب ان کے زیادہ لوگ نمائندگان سامنے آئے ہیں. کیا امید رکھتی ہیں مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو, ان سے کچھ امید ہے کہ جو اتنا بے انتہا ظلم کیا جا رہا ہے, عورتوں, بچوں, بزرگوں کو, ہر کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو کیا کوئی امید پھوٹتی ہے کہ اگر کانگریس آتی ہے, لائک کانگریس آئی ہے, بہتر سیٹیں انہوں نے لی ہیں, تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نرمی آئے گی مظالم میں؟ دیکھیں, یہ تو جو حکومت ہے یہ بے بس حکومت ہے.
اس میں تمام جو پاورس ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے. ایون اگر آپ نے ایک ٹیچر کو بھرتی کرنا ہے وہ بھی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی جو کولیشن ہے ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. اگر وہ دہلی جانا چاہیں گے ان کو پرائم منسٹر سے, چیف منسٹر تو دہلی جا سکتا ہے, مل سکتا ہے, لیکن نام نہاد چیف منسٹر کے پاس وہ پاورز نہیں ہے, اس کو لیفٹیننٹ گورنر سے پوچھنا پڑتا ہے. لیکن ایک ایمبیشن ہے ان کی کہ ہم نے پاور میں رہنا, رول کیا ہمیشہ ان کے دادا سے لے کے اب پردادا تک, وہ تو کیا کہ پورتون تک یہ آ رہی ہے. لیکن کشمیریوں کو تو اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہے جو ہمیں اس دوران ملی ہے, کشمیریوں نے دوسرے دن جب الیکشن ہوا دوسرے دن انہوں نے بتانا شروع کر دیا اپنے ڈفرینٹ ویڈیوز میں کہ ہمیں معلوم ہے کچھ نہیں کریں گے, لیکن ایک میسیج دے دیا ضرور کہ بی جے پی کا جو خواب تھا کہ ہم کشمیر سے سیٹیں لیں گے وہ بھی نہیں ہوا. ہاں البتہ ایک چیز انہوں نے ضرور کی ہے, انہوں نے مسلم بیلٹ کو توڑا ہے, ان کو ہندو بیلٹ میں ڈالا ہے. ہندو میجارٹی ووٹ جہاں آیا وہاں بی جے پی نے کچھ سیٹیں لے لی ہے, لیکن ووٹ وہ ہے یا یہ الیکشن یہ کہیں بھی کسی طریقے سے بھی یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق نہیں مطابق بھی نہیں ہے, ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہر ریاست کو جو مینجمنٹ ہے, جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ چلانے کے لیے الیکشن کرنے پڑتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے. تو یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف نہیں ہے, وہ لڑے الیکشن جس نے لڑنا ہے, اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ماتحت ہے اور ہم ہندوستان کی اس جو غلبہ ہے, ہندوستان کی ہیجمنی ہے, اس کو کشمیر نے ریجیکٹ کیا ہے. شمیم شال صاحبہ ایک سوال میں آپ سے یہ بھی ضرور پوچھوں گی, نوجوانوں میں خاص طور پر برہان وانی نے جس طرح سے کشمیر کی جو ایک پوری سٹرگل ہے نا اس کو اجاگر کرنے کے لیے ایک کردار ادا کیا, کیا سمجھتی ہیں عورتوں اور بچوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم, کیا ڈیجیٹل میڈیا وہ تو ہر چیز ہائی لائٹ کر دیتا ہے, دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم ہوتا ہے تو وہ سامنے آتا ہے اور پھر ایکشن ہوتا ہے. کیا سمجھتی ہیں کیا یو این کے لیے, انسانی حقوق کے دیگر بہت سارے ادارے ہیں, تنظیمیں ہیں, میں یہ کہوں گی کہ چاہے کسی کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے نا, انسانی حقوق کی پامالی ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم نہیں سہ سکتے, ڈیجیٹل میڈیا کے رول کو خاص طور پر عورتوں اور بچوں پر جو ڈھائے جانے والے مظالم ہیں ان کو کور کرنے کے لیے, ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا ڈیجیٹل ویڈیو جو انفلوئنسرز ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہیں, ان سے کیا کہیں گی آپ کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں؟ دیکھیے کشمیر کی مومنٹ کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے ان بچوں نے جو اس مومنٹ کے دوران پیدا ہوئے ہیں, جنہوں نے تعلیم حاصل کی, جنہوں نے اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھا اور انہوں نے اسی ڈیجیٹل جو آپ کہتے ہیں میڈیا کو استعمال کیا ہے. اور یہی وجہ ہے, اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ پڑھیں گے اس میں بھی ڈیجیٹل میڈیا کا تذکرہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے بھیجے ہیں ڈاٹا, ہماری کوئی انویسٹیگیشن ٹیم وہاں نہیں گئی ہے. لیکن کشمیر میں چونکہ قدغن ہے, نہ وہاں فیس بک ہے, نہ وہاں پر آپ انسٹاگرام ہے, نہ وہاں پر واٹس ایپ نہیں کر سکتے, موبائل نہیں چل سکتے, آپ کو سارا کچھ مانیٹر ہوتا ہے. جس کا موبائل کال باہر جائے اس کو شام کو گھر آتے ہیں, آرمی اٹھا کے لے جاتے ہیں. کل ایک واقعہ ہو گیا ہے, 2 بہن بھائی کل سے غائب ہے, معلوم نہیں ہے کہ کال کی تھی تو بس وہ ملے ہیں کہیں, ان کو بھی اٹھا لیا گیا. لیکن یہ جو ہمارے پاس 2 ہی انسٹرومنٹ ہے جو کشمیر کی مومنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, یا پاکستان کا پاکستان ریڈیو ہے, یا پاکستان کا دوسرا جو ہم کہتے ہیں PTV. یہ 24 آورز کشمیر کی جو ایٹراسٹیز کو ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, یا دوسرے جو چینلز ہیں سوشل میڈیا کے یہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن جو باہر ہمارے نوجوان اور بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں کشمیری, وہ ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کرتے ہیں, ایک ایک لمحے کی سٹوری باہر بھیجتے ہیں. یہی وجہ ہے جس کو ہندوستان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے وہ انسان کا برین ہے, وہ کشمیری کی ذہانت ہے. بے شک زمین پر, بے شک انسانوں پر اس نے اس وقت 10 لاکھ فوجوں کے ساتھ ہوتے ہوئے غلبہ حاصل کیا ہے, لیکن وہ ذہنوں کو, دلوں کو نہیں جیت سکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مومنٹ جس وقت تیزی سے پھیل رہی ہے وہ اسی کی وجہ ہے. شمیم شال صاحبہ لاسٹ میں پوڈ کاسٹ کے میں چاہوں گی اپنا پیغام ضرور دیں. یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور خاص طور پر ہماری وہ بہنیں جو قید و بند کی صحبتیں جو ہیں وہ جھیل رہی ہیں, تو باقی سننے والوں سے کیا کہیں گے آج کے دن؟ دیکھیے ہم سب سے پہلے ان تمام خواتین کو اپنی جو قیادت ہے آل پارٹیز کانفرنس کی, جیلوں میں بند ہے, جن کی صحت گر گئی ہے, جو جیلوں میں شہید بھی کیے گئے ہیں, ہم ان سبوں کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, سلوٹ پیش کرتے ہیں. خصوصاً میں اپنی بہنوں کو, آئشہ اندرابی صاحبہ کو, اس ٹیم کو, سبوں کو جنہوں نے رجسٹ کیا ہے. اور یہ رجسٹنس ہے, یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی ضمانت ہے. باقی یہ ہے کہ مومنٹ جو ہے یہ جاری رہے گی, اس کو سپورٹ کرنے والے انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے. مومنٹ میں کبھی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, ہم اس سے نہیں گھبراتے ہیں. تحریکوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. لیکن بس ایک چیز ہے, ہمیں اس پر یقین کامل ہے کہ آزادی جو ہے ہندوستان سے وہ ہمیں لے کے رہنی ہے, اور اس کے لیے ہمیں منظم ہونا ہے.
بالکل، ہم جو کشمیریوں کی خاص طور پر ایک پوری طویل جدوجہد ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک صدی ہونے کو ہے، کچھ ہی برس رہ گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی. کشمیری جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یو این کی قراردادوں کے مطابق وہ اپنی منشا سے اپنا جو فیوچر ہے اس کا فیصلہ کر سکے. سامعین اکرام، آج کے پوڈ کاسٹ سے فوزیہ کلثوم رانا اور ہمارے جو یہ پوڈ کاسٹ تھا اس کے پروڈیوسر تھے اسد اللہ خان اور ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے غلام مجتبیٰ میمن. پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.